شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم لوط کا شامل یعنی مرد سے بدفعلی کرے تو کرنے والے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت سیدنا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لواطت کی سزا یہ ہے کہ لوطی کو بلند و بالا چوٹی سے پھینکا جائے، پھر اوپر سے اس پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک مر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے تھے، اور لواطت کرنے والا اگر دنیا بھر کے پانی سے نہا لے پھر بھی اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے شیطان بھی جب مرد کو مرد پر دیکھتا ہے تو عذاب کے خوف سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب کوئی مرد کسی مرد پر سوار ہوتا یعنی اس سے بدفعلی کرتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے۔ مالکائے آسمان کے کناروں کو پکڑ کر اس وقت تک قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ جبار و قہار عز و جل کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنگل میں کسی آگ کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص جل رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائے تو اس آگ نے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب عز و جل، ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھوں۔ تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسرا لڑکا تھا۔ مرد نے عرض کی، یا نبی اللہ علیہ السلام، میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا، شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعہ کی رات اس کے ساتھ بدفعلی کی اور پھر دوسرا دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ عز و جل سے ڈرو۔ میں نے اسے جواب میں کہا، مجھے نہ اللہ عز و جل کا خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے ڈرتا ہوں۔ پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ عز و جل نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا۔ اب کبھی یہ آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں، اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم اللہ عز و جل کی اس کے عذاب اور نار دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 7 قسم کے لوگوں پر اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ وہ 7 افراد یہ ہے، قوم لوط کا شامل کرنے اور کرانے والا، ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے جنا کرنے والا، عورت کے پیچھے مقام میں وطی کرنے والا، مفت جنی کرنے والا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور اپنے پڑوسی کو ایذا دینے والا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان ملعون سے پوچھا، تجھے کون سا عمل یعنی گناہ زیادہ پسند ہے؟ ابلیس لعین نے کہا، مجھے لواطت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، اور چونکہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ مرد کے اوپر مرد اور عورت کے اوپر عورت آئے یعنی بدفعلی کرے، اس لیے مجھے اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو ہلاک ہو جائے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اسے ایک گھڑی صبر نہیں آتا، اس لیے اللہ عز و جل کا اس پر شدید عذاب ہوتا ہے، اور جس پر اللہ عز و جل کا عذاب شدید ہو جائے وہ اسے توبہ سے روک دیتا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شطرنج کھیلنا، گدھوں کی دوڑ کا مقابلہ کرانا، کتوں میں لڑائی کروانا، میڈوں کی آپس میں ٹکر مروانا، مرغ بازی کرنا، تہبند کے بغیر حمام میں زنا اور ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب قوم لوط کے افعال ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ایسے کام کرے، اور ان کا سب سے بڑا گناہ
عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے لواطت یعنی بدفعلی کرنا تھا۔ جب انہوں نے حیا کی چادر سروں سے اتار پھینکی اور اللہ عز و جل کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سروں کے بل اوندھ گرا دیا، ان کے سروں کو الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر انہیں عذاب دیا۔ حضرت سیدنا ظفار بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والی دو عورتوں نے میرے پاس آ کر پوچھا، کیا عورت کے عورت پر سوار ہونے یعنی بدفعلی کرنے کے عمل کا ذکر کتاب اللہ میں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، اور وہ تب نامی بادشاہ کی قوم کے تذکرہ میں ہے۔ اسی سبب سے اللہ عز و جل نے اس کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ ایسی عورتوں کے لیے آگ کی قمیضیں، آگ کی چادریں، آگ کی کمر بند، آگ کے سرپوش اور آگ ہی کے موجے تیار کیے گئے ہیں۔